بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور بہت دیر سے آپ بچوں کا پروگرام سن رہی تھی. میں بہت مختصر انداز میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب مولانا زین الدین صاحب اور اس ادارے کے تمام اساتذہ اور اس کے اندر جو پڑھانے والی معلمات ہیں ان سب کو، اور خاص طور سے آپ حضرات کو جو بچوں کے گارجین ہیں ان کو، کہ آپ سب کی کوششوں سے اور آپ سب کی محنتوں سے آج یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیسا حسین و جمیل اور خوبصورت انداز تھا بچوں کا جو انہوں نے پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. یقیناً اس علاقے کے اندر ایک نمایاں اور ممتاز قسم کا پروگرام تھا، جیسا پروگرام شاید اس سے پہلے آپ حضرات نے نہ دیکھا ہوگا. اور آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ اس پروگرام ان بچوں کو کامیاب بنانے میں، ان بچوں کی تیاری کروانے میں، ان کو پڑھانے اور لکھانے اور سکھانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو ان کے استادوں کا ہے اور ان کے ٹیچرز حضرات کا ہے، جنہوں نے بچوں کو بنا کر کے نکھار کر کے آپ کے سامنے آج پیش کیا، جسے آپ نے دیکھا. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس وقت اور ہر زمانے میں تعلیم بہت ضروری رہی ہے اور آج بھی ضروری ہے، اور اسلام نے اس پر پہلے ہی دن سے زور دیا ہے اور تاکید کی ہے. جس دن اس مذہب اسلام کی شروعات ہوئی اور آغاز ہوا، اس کی شروعات ہی اس بات سے ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اس مذہب اسلام کا آغاز ہی پڑھنے اور لکھنے کے حکم سے ہوا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ امت کسی بھی دور میں ان پڑھ اور جاہل نہیں رہی ہے، بلکہ علم کا ہر میدان انہوں نے سر کیا، چاہے وہ دین کا علم رہا ہو یا دنیا کا علم رہا ہو، اور چاہے کوئی بھی میدان رہا ہو، مسلمان کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک دور آیا کہ دین اور دنیا کا علم الگ کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلمان دو خانوں میں بٹ گئے. دین کا علم الگ ہو گیا، دنیا کا الگ ہو گیا. حالانکہ دین اور دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں. اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ ہر چیز دین ہے. آپ چاہے اس کو جس طرح سے پڑھتے، آپ کی نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، تو ہر چیز دین بن جاتی ہے. اسی طرح سے علوم بھی جتنے ہیں، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ جغرافیہ کا علم ہو، چاہے وہ طب کا علم ہو، ڈاکٹری کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو دنیا کا علم ہو. یہ سارے کے سارے علوم دین کے ہیں، قرآن کے ہیں. آپ اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن پاک سائنس سے بھرا ہوا ہے. خدا نے دعوت دی ہے ہر پڑھنے والے کو، ہر انسان کو، دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کو، کہ انسانوں آسمانوں میں غور کرو، زمینوں میں غور کرو، سمندروں میں غور کرو، رات اور دن میں غور کرو. اور سائنس کیا بتاتی ہے؟ انہی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں غور کرنے کا طریقہ اور پھر اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، سائنس اسی کو بتاتی ہے. کتنے ایسے سائنسی حقائق ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اور نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ان حقیقتوں کو انسانوں کے سامنے رکھ دیا تھا اور آج ان کا انکشاف ہو رہا ہے. اس طرح سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن آج تک انسان ان حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکا. لیکن ایک دن آئے گا کہ ان حقیقتوں تک وہ پہنچے گا. تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے پالنہار کو پہچانیں.
اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اور ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ہمارا ایمان مضبوط اور پختہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم کچھ بھی کریں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نادانی میں اپنے علم حاصل کرنے کے چکر میں، ترقی کرنے کے چکر میں ہم اپنے ایمان کو کنارے رکھ دیتے ہیں، دین کو ہم کنارے کر دیتے ہیں، اور ہمیں صرف دنیا نظر آتی ہے، اور دنیا کی لالچ میں، دو ٹکوں کے چکر میں ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، ہر چیز کو ہم قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری اور ماں اور بہنوں، ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہو، ہمارا بچہ مسلمان ہو، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کا سچا امتی ہو، اور دین پر اپنی جان نچھاور کرنے والا بن جائے، دین کے اندر ایسی محبت، دین کی ایسی محبت اس کے اندر پیدا کر دی جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے، اے مدارس اور مکاتب، اور آپ کا یہ اسکول مدینہ پبلک اسکول اس کا بہترین مرکز ہے کہ یہاں پر بچوں کے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور اس کو ترقی دینے کی فکر کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر بہتر طریقے پر سکھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھے اساتذہ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیں، اور جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہوں، جو ادھر ادھر جانے والے ہوں، آپ ان کو بھی بتائیں کہ دیکھو تم اپنے بچے کو اگر مدرسے کو چھوڑ کر کے تم نے کسی ایسی جگہ بھیجا جہاں ان کا ایمان جانے کا ڈر ہے، ان کے اخلاق کے برباد ہونے کا ڈر ہے، اور ان کے اسلام کو خطرہ ہے، تو تم اپنے بچے کے دوست نہیں بلکہ تم اپنے بچے کے دشمن ہو، اور تم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کے اندر ڈال رہے ہو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اگر ہم نے ان کی ایمان کی فکر نہیں کی، اور بے فکری کے ساتھ ہم نے ان کو ایسے اسکولوں میں بھیجا، ایسے کالجوں میں بھیجا جہاں ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، ان کے دین کے ساتھ مذاق اڑایا جائے، ان کی شریعت ان کی نظروں میں حقیر بنا دی جائے، تو ایسے ماں باپ مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن ہیں، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈھکیلنے والے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سفر کر رہے تھے، اس کے اندر 3 واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، اور راستے میں ایک بچے کو دیکھا، اور پھر اس بچے کو دیکھ کر کے انہوں نے اٹھایا اور اس بچے کو مار ڈالا اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا ان کو۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں ان تمام واقعات کی وجہ بتائی۔ اس واقعے کی وجہ انہوں نے بتائی کہ میں نے جو بچے کو قتل کیا اس کی وجہ تھی کہ یہ بچہ بعد میں جا کر کے اپنے ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتا، اپنے ماں باپ کے لیے دشمن بن جاتا، دین و ایمان کا باغی بن جاتا، اس لیے میں نے اس بچے کو ختم کیا۔ اس لیے جس سے سبق ملتا ہے کہ وہ اولاد جو دین کی باغی ہو، شریعت کی باغی ہو، جو اللہ اور رسول کو نہ مانتی ہو، میرے بھائیوں، حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے ایسی اولاد سے بھی اولاد ہونا بہتر ہے، ایسی اولاد سے بھی اولاد ہونا بہتر ہے۔ اولاد وہی قابل مبارکباد ہے جو ہماری جنت کا ذریعہ بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، جو قرآن پڑھنے والا ہو، دین پر ایمان رکھنے والا ہو، اور اسلام کا محافظ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سب قابل مبارکباد ہیں اور شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس اسکول کا اپنے بچوں کے لیے انتخاب کیا، اور آپ نے اس کا نتیجہ آج دیکھا کہ بچوں نے کیسے محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اچھے انداز میں دینی علوم آپ کے سامنے پیش کیے، جس کے اندر آخرت کا تذکرہ تھا، نمازوں کا تذکرہ تھا، جنت کا تذکرہ تھا، صحابہ اکرام کا تذکرہ تھا، اور سب سے بڑھ کر حضور پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، خدا کی توحید کا تذکرہ تھا۔ اس روئے زمین پر اس سے بہترین اور اس سے شاندار اور اس سے خوبصورت کوئی تذکرہ اور کوئی پروگرام ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ اس روئے زمین کا سب سے بہترین پروگرام تھا، جس کے اندر اللہ کا نام لیا گیا، رسول اللہ کا نام لیا گیا، صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، اور آپ اس کے اندر شریک ہوئی۔
बात इसी पर मैं ختم करता हूँ और फिर मैं मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब को और उनके रुफ़क़ा को और इस स्कूल के तमाम उस्तादों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी खुशी का इजहार करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हर तरह के शुरूर और फितन से इसकी हिफाजत फरमाए और आप हज़रात की जो बच्चों के बाप हैं, माएँ हैं, जो यहाँ आई हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जीने और ईमान पर मरने की तौफीक अता फरमाए और आने वाली नस्लों की दीन ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।